السلام علیکم. زہیب حسن حاضر خدمت. اور چونکہ ابھی ریسنٹلی ایک بڑی بیڈ نیوز یعنی کہ باڈی بلڈنگ ورلڈ فٹنس ورلڈ میں ایک جو ہے یقیناً یہ ایک بڑی سیڈ نیوز ہے کہ جی ایکس مسٹر پاکستان شہزاد آفریدی جن کا کل ہی انتقال ہوا ہے اور وہ اب اس جہان فانی سے رخصت کر گئے. اور ہم تمام لوگوں کے لیے جو فٹنس لاور ہیں بیسیکلی ان کے لیے ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہے، یہ بڑا دھچکا ہے. اور ابھی 3 دن پہلے یوزولی ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں یوزولی ویڈیوز نہیں بناتا ان کی کمپٹیشنز میں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اتفاق ہے کہ میں جب یہ پوزنگ کر رہے تھے لاسٹ سنڈے یعنی کہ 4 اپریل 2021 سنڈے کو اتوار کے دن، تو میں نے اسٹیج کے قریب جا کے یہ ویڈیو جو آپ لوگوں نے ابھی دیکھی ہے میں نے بنائی. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیوں بنا رہا ہوں، بس میں نے بنائی. ہی واز ان گڈ کنڈیشن ایز یوزول. اور بہرحال ان کی ڈیتھ ہو گئی جسٹ آفٹر 3 days آف ہز کمپٹیشن. تو اب بات ساری یہ ہے کہ جی یہ ایسا کیوں ہوا، پاسبل کازز کیا ہے، اس پہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ جی کیا ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے پراپر اسکیننگ کے بعد ہی کسی چیز کی ریزننگ کا سامنے آ سکتی ہے، لائک اگر پوسٹ مارٹم کو رپورٹ ہو. لیکن کسی باڈی بلڈر کی ایسے ڈیتھ ہو جائے تو یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہوتا ہے جی اسٹیرائڈ. ابھی زبان زد عام بنی ہوئی ہے جی اسٹیرائڈ کہ جناب ہو سکتا ہے اسٹیرائڈ کی وجہ سے بہت ساری پاسبل کازز ہو سکتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ. لیکن جو سسپیکٹڈ کازز ہیں ان میں میجر جو ہے وہ ہے جی اسٹیرائڈ ہے. بتایا جا رہا ہے، میں نے کچھ انفارمیشن جو کلیکٹ کی ہے کہ جی ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا ہے، اچانک سے دل کی دھڑکن بند ہوئی یا 2-3 دن ان کی طبیعت خراب رہی اور اس کے بعد ان کی جو ہے انتقال ہو گیا. تو میں بس یہ بتانا چاہ رہا تھا اس جگہ پر کہ جی انہوں نے اس کمپٹیشن میں آج شام ہی میرے ان کے قریبی دوست سے بات ہوئی، اس نے مجھے بتایا کہ جی اس کمپٹیشن میں ان کی جو کنڈیشن تھی وہ تمام کمپٹیشن سے بیٹر تھی. مطلب بہت ڈرائی تھی، بہت ڈرائی لک تھی باڈی کی، بہت زیادہ ہارڈ تھا مسل. میں نے ان کو بیک سٹیج بھی دیکھا تھا اس وقت، یعنی کہ 3-4 دن پہلے. تو بہت ڈرائی لک تھی ان کی اور ہی واز ان گڈ کنڈیشن. اور 75 kg کی کلاس میں وہ کھیل رہے تھے. 51 ان کی عمر تھی، 51 برس کے وہ تھے. اور مسٹر پاکستان جو ہے 2011 میں انہوں نے یہ ٹائٹل سیکیور کر لیا تھا. مطلب 2011 تقریباً آج سے 10-11 سال پہلے مسٹر پاکستان بن گئے تھے. لیکن اس کے بعد متعدد کمپٹیشن کھیلتے رہے اور ٹاپ سٹیج پہ ہی رہے اور جی ہمیشہ چیمپئن رہے. اور اس دنیا سے مطلب جب رخصت ہوئے تب بھی چیمپئن ہی تھے. مطلب سنڈے کو وہ نیشنل چیمپئن کا ان کو گولڈ میڈل ملا تھا. اب چلیں ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی نتیجہ کیا اخذ ہے یا کیا تندرست زندگی کی جہاں بات کرتے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی آخر اس سب کے پیچھے کیا سیکوینس آف ایونٹ کیا ہو سکتا ہے. جی کیوں کارڈیک اریسٹ ہو گیا، کیوں اسٹیرائڈ یوزرز کو کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہوتی ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے جو یعنی کہ آپ کا دل کی دھڑکن بند ہو جانا یا دل کا دورہ آ جانا اسٹیرائڈ کے یوز کے بعد، اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جی مشکل سا نام ہے ایتھروسکلیروسس کہلاتا ہے. ہو سکتا ہے اور بھی کوئی اس کا جو ہے اچھا پروننسیشن ہو. تو یہ ایک بیماری ہے ایتھروسکلیروسس جو کہ آپ کے دل کے تک جو شریانیں جا رہی ہوتی ہیں، جہاں سے آپ کو خون کی سپلائی ہو رہی ہوتی ہے دل سے، جو آکسیجنیٹڈ آپ کا جو ہے بلڈ جا رہا ہوتا ہے، نیوٹرنز جا رہے ہوتے ہیں دل کو. تو ان شریانوں کے اندر ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جی چربی یا فیٹ ڈیپوزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے جو انٹرنلی آ جاتا ہے اور اس شریان کا سائز پھر چھوٹا ہونا اور شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہارڈ ہو جاتی ہے. فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے آپ کی شریانوں میں سے اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بہت لو ہو جاتا ہے یا بلاکیج ہو جاتی ہے آل آف سڈن. لیکن یہ ایک ساتھ نہیں ہوتی، کچھ عرصے سے چل رہی ہوتی ہے. تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جی کارڈیک اریسٹ کی اگینسٹ اسٹیرائڈ. اچھا اس اسٹیرائڈ کے اگینسٹ دنیا میں بہت سارے ایتھلیٹس ہیں جنہوں نے اپنی جان کوئی، بہت سارے بڑے باڈی بلڈر ہیں. رش پیانا اس کی ڈیتھ کی بھی یہی ریزن تھی. 2 بڑے ریسلر ایڈی گریرو اور ایک بہت پہلے ایک ریسلر آتا تھا الٹیمیٹ واریر، اس کی بھی ڈیتھ اسی طرح سے ہوئی.
تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ جی میں نے آپ کو بتائی. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ سوڈیم کم کر لیتے ہیں, یعنی کہ نمک کا انٹیک بالکل ختم کر لیتے ہیں, تو باڈی میں کریمپس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ان کریمپس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ دل اور جتنے فنکشننگ ہے آپ کی برین کی بھی فنکشننگ ہے, یہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. اور ہوتا ہے کیا اس کے اگینسٹ کہ آل آف سڈن جب آپ کی باڈی میں سوڈیم بہت لو ہو جاتا ہے, بہت کم ہو جاتا ہے, تو آل آف سڈن آپ کو کوما یا آپ کا دماغ یعنی کہ برین فنکشننگ چھوڑ دیتا ہے, جس سے آپ کی اچانک موت واقع ہو سکتی ہے. تو یہ 2-3 ریزنز میں نے کازز آپ کو بتائی. تھرڈ ون, لو امیونٹی کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. امیون سسٹم چونکہ اتنی ڈائٹ کرتے ہیں, اتنا ڈرائی کر لیتے ہیں, تو آپ کا امیون سسٹم بالکل آلموسٹ نیئر ٹو کولیپس ہوتا ہے. اس وقت باڈی بلڈر گرنے جیسے ہو رہے ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر, تو بڑی مشکل سے وہ پوزنگ ہی کر پاتے ہیں. ایکسٹرا ڈائٹ اس وقت ان کو لوڈ کرائی جاتی ہے, پانی دیا جاتا ہے. تو اٹس اے ڈینجرس گیم, ایوری ون نوز وہ فیز ڈینجر ہوتا ہے. تو یہ تمام پاسبل کازز ہیں. 3 دن پہلے بندہ کمپٹیشن کھیلتا ہے, اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے اس طرح سے. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے تمام ویورز کو تمام باتیں شیئر کروں کہ جی کیوں اس طرح سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی, یا دنیا میں جس طرح کے بہت سارے کیسز اگر آپ گوگل بھی کر کے دیکھیں گے, بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے اپنی جان گنوائی ہے. اب آپ کو میں ایک بات جو بتا دینا چاہتا ہوں اس میں کہ جی ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ. اچھا, تو دیکھیں جی, جن لوگوں کا پیشن ہوتا ہے نا وہ کریز میں ہوتا ہے, کریز میں ان کو اچیومنٹ کا ایک نشہ ہوتا ہے. جی وی ول ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں, کسی کو نہیں کہہ رہا. اگر ہم بات کریں ابھی پچھلے دنوں پھر یہ ایک نئی بحث چڑھ جائے گی, اگر ہم بات کرتے ہیں اپنا علی ستپارہ صاحب کی, تو ان کی بھی ڈیتھ اسی طرح سے ہوئی تھی. K2 ایکسپیڈیشن پہ گئے تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. بہرحال جب آپ کو کریز ہوتا ہے, پیشن ہوتا ہے, آپ چیزوں کے لیے کرتے ہیں. پوری دنیا میں لوگ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں. میرا ہرگز مقصد نہیں ہے یہاں پہ کہ میں کسی کو کہوں کہ جی آپ اسٹیرائڈ یوز کریں, یا میں اسٹیرائڈ کے لیے جو ہے یہاں پہ پروموٹ کر رہا ہوں. نہیں, یہ آپ کی پرسنل چوائس ہے. پوری دنیا میں کھلاڑی یوز کرتے ہیں, ڈوپنگ میں پکڑے بھی جاتے ہیں, ڈوپ ٹیسٹ میں نہیں بھی پکڑے جاتے, لوگ کرتے ہیں. پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز پوری دنیا میں یوز ہوتی ہیں, لیکن اٹس ٹوٹلی ڈپینڈ اپون یو. یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ خطرناک چیز ہے جس کے آؤٹ کم اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے جا سکتے ہیں. بہرحال فٹنس کا مقصد یہ ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیے اور زیادہ اچھی زندگی اچھے طریقے سے دیر تک گزاریے, اپنے پیاروں کے ساتھ اچھی زندگی گزاریے. تو میرا آج کا پیغام یہی تھا اس ویڈیو سے کہ اپنا خیال رکھیے, اور کوئی بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی اگر آپ کرنے جاتے ہیں تو پراپر پروفیشنلز کے ساتھ کیجیے, ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے ساتھ کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا میسیج ڈیلیور ہو گیا. بہرحال اگین میں ایک دفعہ پھر کہوں گا, میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے تمام جتنے بھی ہماری فٹنس ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے ڈارک ڈیز ہے کہ جی ایک بہت لیجنڈ, جسے کہتے ہیں لیجنڈ آدمی چلا گیا, چیمپئن آیا تھا اور چیمپئن ہی چلا گیا اس دنیا سے. بہرحال اسٹے تندرست, اسٹے ٹیون, اسٹے سیف. اللہ حافظ.